ہمارا مشاہدہ ہے انسان اس دنیا میں ایک نو مولود بچے کی شکل میں آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ادب آداب اور تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے اور اپنا ایک کردار ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آئیے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں انسان کی آمد اور دنیا سے رخصت کے دوران اس کی گروتھ یا نشو و نما کیسے ہوتی ہے، قدرت کے کون سے وسائل اس پر انویسٹ ہوتے ہیں اور وہ کیا حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں بچہ آتا ہے، اس کی جسمانی گروتھ ہوتی ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ قدرتی نظام کے تحت بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس تمام پروسیس میں اس کے ذاتی ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بچہ چاہے یا نہ چاہے بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے ادھیڑ عمر میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ بچے کی نشو و نما یا گروتھ کے لیے بچے کے پیرنٹس یا گارجین ہمیشہ سافٹ غذا سے شروع کرتے ہیں تاکہ جتنی اس کے جسمانی نظام کی استطاعت ہے یا کیپیسٹی ہے وہ غذا اس کی گروتھ میں ہیلپ کرے، اس کو گرو کروائے۔ جیسے جیسے وہ گرو کرتا جاتا ہے غذا کی نوعیت بتدریج بدلتی جاتی ہے۔ اس گروتھ میں قدرت کا نظام اسے فری میں ہوا دیتا ہے، فری میں پانی دیتا ہے، غذا دیتا ہے، فری روشنی دیتا ہے اور فضا دیتا ہے۔ اگر ان تمام انگریڈینٹس میں یا فیکٹرز میں کہیں بھی کمی رہ جائے تو انسان کی جسمانی کیپیسٹی کمزور ہوتی ہے، اس کی گروتھ میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ نظام قدرت میں اپنا جسمانی کردار ادا کرنے میں سکسیسفل نہیں ہوتا یا اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ ماحول میں معاشرتی تقاضے بھی ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی اور معیشت کے تقاضے بھی، ان کے لیے جسمانی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کو شعوری گروتھ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے پیرنٹس، ٹیچرز، گارجینز اس کی تعلیم سافٹ طریقے سے شروع کرتے ہیں، جیسے پلے گروپ ہو گیا، اس کے بعد کنڈر گارٹن ہو گیا، تاکہ اس کا ننھا منھا سا یا زیرو شعور جو کانشیس اس کو اس وقت ملا ہوتا ہے اس کو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو شعوری لحاظ سے قدرت کے نظام میں گرو کرواتا جائے اور فٹ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے اس کی مسلسل کانشیس گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ وہ پڑھ لکھ کر یا کوئی ہنر سیکھ کر معاشرے میں اپنا شعوری کردار ڈاکٹر، انجینئر، ویلڈر، سبزی فروش کا ادا کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی پالتا ہے اور ان کو بھی اسی سائیکل سے گزرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جن سے کہ وہ خود گزرا ہو۔ اگر اس تعلیم میں یا تربیت میں یا سیوک سینس میں کوئی کمی رہ جائے تو انسان شعوری طور پہ کمزور ہوتا ہے، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، قوت فیصلہ نہیں ہوتی یا وہ اٹیمپٹ کرنے سے مختلف سچویشن کو گھبراتا ہے، جو کام کرتا ہے اس پہ اس کا یقین نہیں ہوتا۔ ان دونوں گروتھ سے اس کی ایک طرف فزیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور سائملٹینیسلی اس کی شعوری نشو و نما یا شعوری گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس کا فزیکل باڈی بھی گرو کر رہا ہوتا ہے یا تخلیق ہو رہا ہوتا ہے اور شعوری جسم بھی تخلیق ہو رہا ہوتا ہے۔ فزیکل باڈی میں کمزوری سے وہ قدرت کے نظام میں اپنا فزیکل کردار اچھی طرح سے نہیں ادا کر سکتا، جبکہ شعوری جسم میں کمزوری سے وہ قدرت کے نظام میں اپنا شعوری کردار اچھی طرح سے نہیں ادا کر سکتا۔ فزیکل باڈی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مادی وسائل کو استعمال کرتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فزیکل باڈی کو خیال آتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ آپ لوگ کو مجھے سوچ کے بتائیں یا ای میل کر دیں۔ مثلاً سپر اسٹور میں کھڑے ہیں، خیال آیا جوس پینا چاہیے، بندے نے ارادہ کر لیا یس آئی ول ڈرنک دس جوس، جو بھی پارٹیکولرز کو پسند ہے، سامنے شیلف میں جوس رکھیں، چاہے تو جیکٹ میں چھپا لیں، چوری کر لیں یا پھر کاؤنٹر پہ قیمت ادا کر کے صحیح طریقے سے جوس کا پیکٹ حاصل کر لیں۔ یعنی اپنی انٹینشنز کے مطابق بندے نے ایکشن کیا اور جوس کا پیکٹ حاصل کر لیا۔
جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا، وضاحت کیا اس مثال میں، ہمارے تمام ایکشنز کی مور اور لیس یہی صورتحال ہے. خیال آتا ہے، بندہ ول یا ارادات بناتا ہے، نیت کے مطابق ایکشن لیتا ہے، اور جو خیال آیا اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے اور فلفلمنٹ ہو جاتی ہے. ہم اپنی واک آف لائف میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں. مثلا ایک لڑکی ہے، وہ بیٹی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، سہیلی ہوتی ہے، کمپیئر بھی ہو سکتی ہے، سنگر بھی ہو سکتی ہے، یوگا بھی کر سکتی ہے، پائلٹ بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کردار ہم اس دنیا میں، جو کہ ہماری دنیا ہے، اس میں پرفارم کرتے ہیں، جو کہ ہم ایک مضبوط اور تندرست فزیکل اور شعوری باڈی کے ساتھ کرتے ہیں. اس دنیا کو، اس کاسمک ورلڈ میں، یا اس کاسمک ورلڈ کو عالم ناسوت یا ناسوتی ورلڈ تصوف میں کہا جاتا ہے. یہاں ہر کام خیال، ول، انٹینشن اور ایکشن کے اسٹیپ سے گزر کر پورا ہوتا ہے. ہم سب کا روزمرہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ انسان دنیا سے ایک دن چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. اس کا کردار عالم ناسوت میں ختم ہو جاتا ہے، ہماری دنیا میں اس کی موت ہو جاتی ہے. جس دنیا کی طرف وہ انتقال کرتا ہے، ڈیوائن بکس، اللہ کے میسنجرز، اللہ کے دوست، روح کا عرفان رکھنے والی پرسنالٹیز اس دنیا کو، اس عالم کو، اس ورلڈ کو عالم اعراف کہتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ عالم ناسوت میں نمودار ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو ایک جسم یہاں اپیئر ہوتا ہے اور ایک عالم اعراف میں. ناسوت کے فزیکل باڈی اور شعوری باڈی عالم اعراف کے باڈی کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، اس کی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ باڈی تخلیق کی جو آپ کو سامنے خاکہ نظر آ رہا ہے یلو کلر کا ٹاپ لیفٹ کے اوپر، اس کی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ناسوتی باڈی کوئی ایکشن کرتی ہے تو اس کے انٹینشنز یا تو قدرت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے یا اس کے مخالف ہوتی ہے. قدرت کے اصولوں کے مطابق ہو تو وہ خیر کہلاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ دکھایا ہوا ہے خیر کے نام سے، اور اگر مخالف ہو تو شر کہلاتی ہے. سوال یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ خیر ہے یا شر؟ انٹینشن قدرت کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا علم، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اللہ کے میسنجرز نے کی ہے یا ان کے تربیت یافتہ اللہ کے دوست کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر کیے کہ عمل میں انٹینشن خیر کی تھی تو عالم اعراف میں نور کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے اور وہ کرن اس جسم کو بھر دیتی ہے. ڈیورنگ دی واک آف لائف اگر انٹینشنز خیر کی ہیں تو نور عالم اعراف کے جسم میں بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور نور گہرا ہوتا جاتا ہے. اگر انٹینشنز شر کی ہیں یا طرز فکر کے اندر شر ہے تو یہی جسم نار سے بھرتا ہے اور نور کی لائٹ اسی جسم میں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جاتی ہے. مسلسل نار بھرنے سے جسم میں تاریکی بڑھتی جاتی ہے. پھر اچھے اعمال اگر کیے جائیں تو خیر والے ایکشن سے یا خیر کی طرز فکر سے یہ جسم دوبارہ نور سے بھرتا جاتا ہے. اس طرح بندہ جب تک ناسوتی دنیا میں رہتا ہے وہ اعراف والے جسم میں نور یا نار اپنے اعمال کی طرز فکر یا انٹینشن کی مدد سے یا کی وجہ سے وہ بھرتا رہتا ہے. جب تک بندہ ناسوتی دنیا میں موجود ہے، نور یا نار کی مقدار جو کہ اس خاکے میں وہ بھر رہا ہوتا ہے
وہ ریورسیبل ہو سکتی ہے. اس مقدار میں آپ کمی یا زیادتی کر سکتے ہیں. دیٹ از پروپورشنل ٹو یور ایکشنز انٹینشنس یا آپ کی طرز فکر. جب بندے پر موت آ جاتی ہے تو یہ مقدار لاک ہو جاتی ہے. اس طرح بندہ خود اپنی ول انٹینشن اور ایکشن سے عالم اعراف کے جسم کی گروتھ کرتا جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس تیسرا جسم ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے وضاحت کی کہ عالم اعراف کا جسم آپ عالم ناسوت کے اندر اپنی ول انٹینشن اور ایکشن سے عالم اعراف کا جو خاکہ ہے اس کے اندر آپ روشنیاں بھرتے جاتے ہیں. علامہ اقبال ایک فیمس شاعر ہیں. یہ فینومنا انہوں نے شاعری کی شکل میں اس طرح سے بیان کیا ہے. ہم بچپن میں اس شعر کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں جو کہ عالم ناسوت کہلاتی ہے نمودار ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں تو ہماری گروتھ سے 3 جسم گرو ہو رہے ہوتے ہیں. خوراک، روشنی، ہوا، پانی سے فزیکل باڈی بنتی ہے، یہ جو نمبر 1 آپ کو دکھائی گئی ہے. تعلیم و تربیت سے شعوری باڈی بنتی ہے جو سیوک سینس رکھتی ہے، ایجوکیشنل سینس رکھتی ہے، ٹیکنالوجی کا سینس رکھتی ہے. اور ہمارے طرز فکر یا انٹینشن کی خیر و شر سے تیسرا جسم جو کہ اعراف کا جسم ہوتا ہے گرو کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ ابدی یا ہمیشہ رہنے والا جسم ہے جو اگلے زونز یا عالمین میں ہمارے ساتھ چلتا ہے یا چلے گا. مرنے کے بعد اس کے نور یا نار کے جو بھی لیول ہوگا، پریزنٹ سٹیٹ ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ بہت سارے شیڈز آپ کو دکھائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شیڈ ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا کہ ہوگا. یہی ہمارے ناسوتی اعمال کا آؤٹ کم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرز فکر عطا فرمائے، پیغمبرانہ طرز فکر عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے. صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس کے اوپر انعام یافتہ لوگ چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ سب کا شکریہ.